الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اس دنیا میں امن قائم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے بن جائیں، دنیا سے ظلم و ناانصافی ختم ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے وقت وقت پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، جن کو رسول یا پروفٹ یا سندیش واہک بھی کہتے ہیں۔ اسی کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ سارے نبی ایک ہی دین لے کر آئے تھے۔ اسی ایک دین کا نیا ایڈیشن سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ خود آپ نے فرمایا تھا مشرکین مکہ سے، میں تمہیں کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین پیش کر رہا ہوں۔ اور خود قرآن نے سورہ 42 آیت نمبر 13 میں کہا، سَرَا لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین قائم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یہی دین نوح لے کر آئے تھے، ابراہیم لے کے آئے، موسیٰ لے کے آئے، عیسیٰ لے کے آئے۔ میں مفہوم و خلاصہ ادا کر رہا ہوں۔ تو سارے نبی کا دین ایک تھا، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے۔ پوری کائنات کا مالک ایک ہو اور پوری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، سب کا ایک خون ہو اور دین سینکڑوں ہوں، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے۔ جب پوری کائنات کا ایک مالک ہے، جس کو آج سائنس نے بھی پروف کر دیا، اور ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس کو آج سائنس نے پروف کر دیا، یہ دوسرا سبجیکٹ ہو جائے گا، اس لیے اس پر بولنا نہیں چاہتا۔ اور سارے انسانوں کا خون ایک ہے، تو ایک مالک، ایک ماں باپ اور ایک خون، تو سارے انسانوں کا دین بھی اللہ نے ایک ہی بھیجا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ پچھلے جتنے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول یا سندیش واہک تھے، ان کے لائے ہوئے دین میں ملاوٹ کر دی گئی ان کے چلے جانے کے ایک لمبے وقفے کے بعد۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، یہ اپنی خالص شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ان کے فالوورز نے بڑا کمال کیا کہ دین کو اصل خالص حالت میں برقرار رکھا ہے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اور اپنی قدرت سے اس دین کی حفاظت کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ قیامت تک اس دین کو ہم محفوظ رکھیں گے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر پائے گا۔ اور جو اس دین کا اصل بیش ہے، وہ قرآن اور سنت دو ہی چیز ہے۔ تو پوری دنیا کا قرآن اٹھا لیجیے، کہیں کا ایک زیر و زبر کی کمی نہیں، چاہے وہ امریکہ کا قرآن ہو، چاہے انڈیا کا قرآن ہو۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، جو پچھلے دین تو اس میں ملاوٹ کر دی گئی، لیکن آخری نبی کا لایا ہوا دین اپنی خالص شکل میں محفوظ ہے۔ مختصر یہ جو اصل بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اسوہ یہ تھا، آپ کے اسوے کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، نفرت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، دشمن کو اپنا دوست بنا لینا یہ آپ کی پالیسی تھی، دشمن کو معاف کر دینا یہ آپ کی عام عادت تھی، پوری سیرت بھری پڑی۔ تو آپ نے جب اللہ کا پیغام مکہ شہر میں پیش کیا، کیونکہ آپ وہیں کے رہنے والے، وہیں آپ پیدا ہوئے، تو بہت تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ پورا مکہ آپ کی بات کو انکار کر دیا اور آپ کا مخالف ہو گیا، اور آپ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو آپ نے
سوچا کہ یہاں سے 90 کلومیٹر دور طائف ایک شہر ہے، مکے سے 90 کلومیٹر دور ہے، وہاں جائیں اور لوگوں کو وہاں بھی سچائی پیش کریں، اگر شاید وہ لوگ مان جائیں تو سچائی کے پھیلنے میں قوت مل جائے گی۔ بہرحال آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے 3 سرداروں سے آپ نے بات کی۔ ایک سردار نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہی رسول بنا کر بھیجا، دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا، خطرے سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے آدمی سے بات نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور لوگوں سے ملاقاتیں کی، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات پر توجہ نہیں دیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو طائف والوں نے شہر کے اوباس لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کی ہنسی اور مذاق اڑا رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے اور آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، اور اس قدر پتھر برسائے آپ کے دونوں پیر زخمی ہو گئے، اور زخم سے خون جب نکلا تو دونوں پاؤں کی جوتیاں جو ہیں وہ رنگین ہو گئیں۔ اس حالت میں جب ان سے آپ کو راحت ملی تو آپ نے پھر اللہ سے فریاد کیا، بڑی حیرت انگیز فریاد ہے۔ فرمایا اللہم الیک اسکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تقلنی الی بیدی یتجحمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اثرقت له الظلمات وإلى صلوها امر الدنیا والآخرہ وصلوها علیہ امر الدنیا والآخرہ وَقْسُبْتُكَ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔ یہ پوری دعا آپ کی ہے۔ اس دعا میں بہت کچھ بھرا ہے، سب کی نشاندہی تو کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ چند جملے پر اللہم الیک اسکو، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات کہی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو باپ دنیا سے جا چکے تھے، اس وقت آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی آپ کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں، اس وقت بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی چلے گئے، اس وقت بھی آپ نے شکایت نہیں کیا۔ آپ کے چچا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، دادا کے چلے جانے کے بعد کچھ دن میں عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، اس وقت بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کی مالدار خاتون تھیں، سارا مال اپنی خوشی سے اللہ کے نبی کے مشن پہ لگا دیا، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں، اس وقت بھی آپ نے شکایت نہیں کیا۔ 3 سال قید ابو طالب کی گھاٹی میں رہے آپ، وہ اس وقت بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ خانہ کعبہ میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوجھ لا کے ڈال دیا، دم گھٹنے لگا، کافر کہے لگا رہے تھے، فاطمہ نے آ کر ہٹایا، اس وقت بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ مشرکین نے حرم میں آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کے کھینچا، آپ کی زبان باہر آ گئی، اس وقت بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ آپ کے چہتوں کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس وقت بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ لیکن آج حد پار کر گئی، ظلم کی ساری حدیں پار ہو گئی تھیں، تو پیغمبر نے اللہ سے شکایت کیا۔ فرمایا اللہم الیک اسکو، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ کس بات کی شکایت؟
آہا، یہ پیغمبر کا مقام ہے. فرمایا ضعفا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی. اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے یا ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے. وَأَنْتَ رَبِّي، اور تو ہی میرا رب ہے. رب کہتے ہیں پروان چڑھانے والے کو. فرمایا تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر دوسروں ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے اوپر قابو دے دیا. یہ شکایت تھی. یہاں سے دعا کا رخ بدلا ہے. یہاں سے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. کیا ہم بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ غور کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ آج ہمارے جھوٹے رہنما اور عوام دونوں ساری چیز دوسروں پر تھوپ رہے ہیں. جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو دوسروں کی طرف منتقل کر رہے ہیں، تو مسئلہ حل ہوگا؟ قیامت تک نہیں حل ہوگا. پیغمبر نے فرمایا اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے. اور آگے بڑی عجیب بات کی، اے اللہ میں تیرے وجود کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں. وَصَلُوَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں. یا اللہ، تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے. تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے. پیغمبر مخالفین کے اس شدت کے ظلم کے باوجود اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. مجھے اگر اللہ تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری جب تک تو راضی ہو جائے. کاش اس جملے پر آج کے لوگ غور کر لیتے کہ آج جو ہم ذلت اور پستی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، کاش اس پر غور کرتے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. اور ابھی میں واضح کروں گا کہ اللہ ناراض ہے. پہلے اس واقعے کو پورا کر دوں. جب پیغمبر نے یہ دعا کیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فوراً سید الملائکہ جبریل کو بھیجا، اور ساتھ میں جبریل کے پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا. جبریل نے سلام کیا اور کہا اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کی قوم کی ظلم کی داستان کو دیکھا ہے، اور آپ نے جو اللہ سے فریاد کیا اللہ نے اسے بھی سنا ہے. اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے. اے اللہ کے نبی، یہ طائف والے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں. آپ اس فرشتے کو جو حکم دیں وہ کرے گا. اگر آپ حکم دیں گے تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا چکی کے پاٹوں کی طرح. پورے طائف کے لوگ آٹے کی طرح پس جائیں گے. آپ حکم دیجیے. مالک کائنات، پیغمبر پر جو ظلم ہوا، اس ظلم کے بدلے میں طائف کا نظام پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا کہ پیغمبر جو حکم دو گے آج وہ ہوگا. فل پاور دے دیا اللہ نے. پیغمبر نے اپنے پاور کا استعمال ان کی ہلاکت و بربادی میں نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کی ہلاکت و بربادی نہیں چاہتا. کس کے لیے بات کی؟ جنہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پتھروں سے مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا تھا. فرمایا میں ان کی ہلاکت و بربادی نہیں چاہتا.
آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ سچائی کو نہیں قبول کر رہے تو ان کی آنے والی نسلیں سچائی کو قبول کریں گی. اور آپ نے ان کے لیے دعا دیا، فرمایا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجیے. پتھر مارنے والوں کو اپنی قوم کہا، ہم غیر کہتے ہیں. پیغمبر نے اپنی قوم کہا پتھر مارنے والوں. فرمایا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون. یہ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. اگر یہ مجھے پہچانتے تو یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. اللہ ان کو معاف کر دے، تو انجانے میں ایسا کر رہے ہیں. یہ تو ہے پیغمبر کا رول ماڈل. ذرا ہم اپنے کو دیکھیں، کیا ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم مثبت سوچ کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ میں ایک بہت بڑے اسکالر نے چند لائنیں لکھی ہیں وہ لاتا ہوں اور پھر اس سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے گا، میرا وقت بھی بچ جائے گا. ایک اسکالر نے لکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دیا کہ دنیا کی تمام قوموں کو یہ بتائیں کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، پھر ان سے ان کا رب حساب لے گا اور ہر عمل کے مطابق، ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو انعام یا سزا دے گا. اس تقرر نے مسلمانوں کے حال اور مستقبل کو تمام تر اس کام کے ساتھ باندھ دیا ہے. مسلمان کی قیمت تب تک ہے اللہ کے یہاں جب تک وہ خدائی پیغام رسانی کی خدمت کو انجام دیتا رہے، اور اس کام کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی نظر میں مسلمان اپنی قیمت کو کھو دے گا. اس کام کو چھوڑنے کے بعد کوئی بھی عمل مسلمانوں کو قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ دین و ملت ہی کا کوئی کام کیوں نہ ہو. اس کام سے غافل ہونے کے بعد اللہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دے گا، اور ہو گئے آج. اور ان کی اٹھائی ہوئی دوسری اسلامی سرگرمیوں پر رولر چلا دیا جائے گا، چل رہا ہے. خود ساختہ خیالات کے تحت مسلمان خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. یہ جھوٹے رہنما ہیں جنہوں نے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے. لیکن حالات کی بے رحم زبان چیخ کر کہہ رہی ہے تمہارا خدا تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. دنیا کی قوموں کے سامنے اگر اللہ حق کا اعلان کرنے کے لیے ہم نہیں اٹھتے تو اللہ کے نزدیک ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. یہود کی تاریخ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. آدمی کی قیمت اس ذمہ داری کے اعتبار سے ہوتی جس کی ادائیگی پر اس کو مامور کیا گیا. پھر ایمان والے جو اپنی ذمہ داری ہی کو ادا نہ کرے تو اس کے بعد ان کی قیمت ان کے مالک کے نزدیک کیا ہوگی؟ یہ تو اس اسکالر کے چند جملے ہیں جو اس نے درجنوں قرآن کی آیات اور درجنوں حدیث کا نچوڑ پیش کیا. لیکن میں بھی ایک آیت بھی لا رہا ہوں، بہت ہے. اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وعفو عن کثیر، بہتوں کو تو اللہ درگزر کر دیتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے. اب اللہ جس ہماری غلطی پہ ناراض ہو کر یہ عذاب نازل کیا، اس غلطی کی اصلاح کرنے کی ضرورت چاہیے، نہ کہ دوسروں کو ہم لعن طعن کریں جو آج ہم کر رہے ہیں. میں ایک آیت اور لا دوں تو ایک دم واضح ہو جائے گی بات، اور ہر آدمی کے گھر میں قرآن ہے، کھول کر کے دیکھ لینا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 8 تک پورا پڑھ لیجیے. آج کے جو حالات ہیں اس کا پورا نقشہ کھینچا اس میں. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. اللہ فرما رہا ہے جو ہمارے پہلے وعدے کا وقت آیا ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندے نہایت ہی طاقتور. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، گھروں میں گھس گئے. یہ ذلت کی انتہا ہے کہ دشمن اتنا طاقتور ہو گھروں میں گھس کر مارے. یہ کون تھے جس کو اللہ کہہ رہا کہ ہم نے بھیجا؟ اس وقت کے مسلمان، ہر نبی کے ماننے والے مسلم تھے. مسلم مانے فرما بردار، آگیاکاری. مسلم کوئی کاسٹ نہیں ہوتی، ہر نبی کے ماننے والے مسلم تھے. تو یہ موسیٰ کے ماننے والے مسلم جو تھے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندے کو جو بڑا طاقتور تھا اور تمہارے گھروں میں گھس گئے ہو.
یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اسوری فرما روا سارگون سیکنڈ تھا، یہ مشرک بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے مسلط کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے جب اللہ کے دی ہوئی ذمہ داری سے روگردانی اختیار کیا تو اللہ نے اس مشرک کو مسلط کیا، اور اس نے کیا کیا؟ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تھا، 6 لاکھ مسلمانوں کو باندھی اور غلام بنا لیا تھا، یروشلم میں آگ لگا دیا۔ اس وقت کی آسمانی کتاب توریت تھی، اس کو جلا دیا گیا تھا، پوری اینٹ سے اینٹ بچ گئی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا، اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بطور سزا اللہ نے مسلط کیا۔ تمہارے لیے الگ سے قانون تھوڑا آئے گا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، چاہے وہ قوم موسیٰ ہو، چاہے قوم عیسیٰ ہو، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم محمد ہو، ہر ایک کے لیے کامیابی کا بھی ایک ہی اصول ہے اور بربادی کا بھی ایک ہی اصول ہے۔ اور وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا میں تعداد کی کثرت اور تحریکوں کے ہجوم کے باوجود ہم پوری دنیا میں ذلیل اور مغلوب ہیں؟ وہ صرف اور صرف ایک کام ہے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی کہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ نفع بخشی کا ثبوت پیش کرو۔ میں بند جملوں میں کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچانے والا بنا کر ہم کو بھیجا گیا تھا، ہم نے نفع پہنچانا چھوڑ دیا۔ نبی نے پریکٹیکل بتایا تھا کہ نفرت کرنے والوں سے محبت کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو، پیغمبر نے یہ کیا تھا۔ اور میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں گا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حنین کے موقع پر جو مال کا انبار لگا ہوا تھا، پیغمبر مال کا جائزہ لے رہے تھے، آپ کے ساتھ میں ایک غیر مسلم بھی تھا جو مکی کا بڑا سردار تھا، صفوان بن امیہ۔ یہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، پیغمبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک وادی پہنچے جو اونٹ اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا، تقریباً 6000 اونٹ اور بکری تھے، آج کے حساب سے کئی کروڑ کا تھا۔ صفوان بن امیہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہیں بہت پسند ہے کیا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ وادی اور سارے اونٹ بکری تم کو دے دیا ہم نے۔ صفوان بے ساختہ یہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے نفس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور کہا میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے۔ کوئی تقریر کیا تھا، ان کے دل میں جگہ کیسے پیدا ہوئی، نفرت ان کی کیسے مٹ گئی، جب اللہ کے نبی نے وہ سارا مال تالیف قلب میں دے دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے جو زکوٰۃ کے 8 مد بیان کیا ہے، اس میں ایک مد ہے غیر مسلموں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے غیر مسلم بھائیوں کو، دینا تو بڑی دور کی بات ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ کہیں میرے چندے میں کمی نہ ہو جائے۔ اب میں ایک پریکٹیکل مثال بتا رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ غیر مسلم بھائیوں کے محلے میں جا کر میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں، جو غریب بستیاں ہیں ان میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، تو اس کے حیرت انگیز فوائد دکھ رہے ہیں، نفرتیں مٹ رہی ہیں، محبت پھیل رہی ہے۔ اب اگر 2% لوگ بھی اسے کرنے لگے تو نفرت تو کہیں بچے گی نہیں۔ مثلا ہر محلے میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ مالدار ہوتے ہیں۔ غریبوں کو تو ہمیں راشن بھرا دینا چاہیے، بھائی ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اگر 4-5 آدمی گھر میں ہے تو 10 کلو چاول لگے گا، 15 کلو آٹا لگے گا، 2 کلو دال لگے گی، 1000-1500 روپے ایکسٹرا دے دو کہ بھائی اس کا سبزی وبزی لا دو۔ اور جو مالدار لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں گفٹ بھیجنا چاہیے۔ یہ ہندو بھائیوں کے یہاں بھیجنے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تالیف قلب یہ مستقل ایک شعبہ ہے، اور یہ آج کے ماحول میں تو فرض کے درجے کی چیز ہے۔ تو اب اگر ہم مالداروں کے یہاں گفٹ بھیجیں گے، اللہ کے رسول فرمایا گفٹ دو، اس سے محبت بڑھے گی، اور غریبوں کا ہم راشن بھرائیں گے تو نفرت تو بچے گی نہیں، پوری دنیا سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ پھر یہی لوگ نفرت کرنے والوں کی منہ کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تم
کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو؟ یہ اتنے نیک لوگ ہیں، یہ ایسے دیالو اور کروڑا میں لوگ ہیں کہ ہمارا راشن بناتے ہیں، مالدار کہیں گے یہ ہم کو گفٹ بھیجتے ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ، تو ان کے ساتھ یہ برائی کا معاملہ کرنا، ساری برائی بلائی تبدیل ہو جائے گی۔ تو پیغمبر کا اسوہ بھی یہی تھا کہ نفرت کرنے والوں سے محبت کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ پیغمبر کا ایک اصول یہ بھی تھا، بہت سارے اصول میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فیصلہ کن مرحلہ میں پہنچنے سے پہلے عملی برائیوں کو برداشت کرنا۔ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، پیغمبر انہی بتوں کی موجودگی میں جا کر نماز پڑھتے تھے، کبھی ان بتوں کے خلاف کوئی تقریر نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پیغمبر کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دشمن پر قابو جب پا جاتے تھے تو اس کو معاف کر دیتے تھے اور اس کو دوست بنا لیتے تھے۔ تو پیغمبر نے پوری دنیا کو محبت سے فتح کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے، لیکن ہمارے جاہل رہنما، میرے دل کو بڑی اذیت پہنچی ان جاہل رہنماؤں سے جو قرآن اور سنت کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا برابر ہوا۔ تو پیغمبر نے محبت کو بتایا کہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور محبت سے ایک انقلاب پیدا کیا تھا، اور ہمارے جاہل رہنماؤں نے نفرت کو اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ہم کو اپنی غلطی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون تفلحون، تو سب مل کر توبہ کرو۔ اور وہ ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں نفع بخش بنا کے بھیجے گئے تھے، ہم لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والے تھے، کام آنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا۔ اور ایک تو اخلاقی فرض ہے، اور ایک مادی فرض ہے، اور ایک آخرت کے اعتبار سے لوگ تباہی سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی راحت ان کو مل جائے، یہ ہے وہ نفع بخشی، اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔